بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا دن جب آپ سے میں مخاطب ہوں، نماز عصر اس وقت راولپنڈی کے وقت کے مطابق داخل ہو چکی ہے، اذان ہوئی کچھ دیر پہلے، لیکن ایک واقعہ ہے آج کے اس دن سے منسلک جو بڑی تاریخ رکھتا ہے۔ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی میں ہایا صوفیہ کی جو مسجد ہے، جو تاریخی مسجد ہے، جو گرینڈ ماسک ہے ترکی کی، آج وہاں نماز جمعہ ہوئی۔ مسلمان جست واحد کی مانند ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مصداق اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے، تو یقیناً اگر ہمارے بھائی آج خوش ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو پھر ہم بھی اس سلسلے میں ان کی خوشی میں شامل ہیں۔ ہم ان کی خوشیوں کے ساتھ اپنی خوشیاں جڑی محسوس کرتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کا ایک بڑا زبردست ربط رہا ہے ترکی کے مسلمانوں سے، اور اس کی بنیادی وجہ خلافت عثمانیہ ہے۔ جس مسجد کے اندر آج نماز کی بات ہوئی، ترک صدر خود وہاں موجود تھے اور انہوں نے اس مسجد کے اندر آج نماز پڑھی۔ اس مسجد کی تاریخ میں اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ یہ مسجد 537 عیسوی میں بنی پہلی بار، اور 1204 عیسوی تک یہ باقاعدہ طور پر ایک چرچ کی حیثیت میں رہی، یعنی اس مقام پہ ایک چرچ بنا 537 عیسوی میں، اور 1204 تک وہ باقاعدہ چرچ کی صورت میں رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا۔ جب مسلمانوں نے اس تمام علاقے کو فتح کیا ہے اور یہ مسجد جو ہے میں کنورٹ ہوئی، یہ چرچ جو ہے اس کی بلڈنگ کو خریدا گیا، اسپیس کو خریدا گیا، اور پھر اس کو باقاعدہ طور پہ مسجد کے اندر کنورٹ کیا گیا، تو تب سے لے کر جب تک مصطفیٰ کمال عطا ترک صاحب نے آ کر ترکی کی خلافت کا خاتمہ نہیں کیا، ترکی کو سیکولر یا لبرل ترکی میں کنورٹ نہیں کیا، اس وقت تک یہ باقاعدہ طور پہ ایک عظیم و شان مسجد رہی، اور تب تک یہ ترکی کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ترکی کی عدالت نے ایک فیصلہ کیا جس کے تحت اس مسجد پر مسلمانوں کا حق جو ہے وہ تسلیم کیا گیا۔ دو تین باتیں اس حوالے سے میں ضروری کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس وقت دنیا میں کرسچنز، مسلم یا یہودیوں کے کوئی ڈائریکٹ جھگڑے نہیں ہیں۔ عبادت گاہوں کے جو معاملات یا مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارے کوئی ڈفرینسز، عظیم و شان ڈفرینسز نہیں ہیں۔ ترکی اس وقت ایک ایسا ملک ہے جس میں عیسائیوں کی آبادی 1% سے کم ہے، یعنی کل ترک آبادی کا 1% سے کم وہاں عیسائی ہیں۔ اگر آپ اس وقت ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ مسلم اکثریت کا ملک ہے۔ وہاں کی عدالت اگر وہاں کی ایک تاریخی مقام کی حیثیت سے، جس کی اسناد مسلمانوں کے پاس پہلے سے موجود ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ان کی ایک مخالفت ہوتی ہے۔ ان کی عدالت کے اس فیصلے پر جس پر اس ملک کے رہنے والے لوگ اگریڈ ہیں، بھی زبردست قسم کی ایک تنقید اور مہم ان کے خلاف چلتی ہے۔ اس کے باوجود رجب طیب اردگان اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا، آج بھی آپ کے سامنے یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت معاشی لحاظ سے مسلم دنیا کا طاقتور ترین ملک ترکی ہے، جن کی انٹرنل GDP اس وقت مسلم بڑے بڑے ممالک سے زیادہ سٹرونگ بن رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی بہت بڑی اور بنیادی وجہ وہاں کی اکنامک پالیسیز میں کنسسٹنسی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آپ سے چند سال پہلے ترکی کے لوگوں کا ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کا منظر، وہاں کے کوہ کو بدل ڈالنے کا منظر دیکھا ہوگا۔ جب رجب طیب اردگان صاحب کی حکومت کو ان کی فوج نے ہٹانے کی کوشش کی، بلکہ ہٹا دیا، اور لوگ اس کی مخالفت میں باہر نکل آئے۔ اس وقت طیب اردگان اس وقت ملک میں نہیں تھے، ملک سے باہر تھے، لیکن ان کے آنے سے پہلے ترکی کے اس کوہ کو عوام نے ناکام بنا دیا۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ وہاں امن و امان اور معیشت کا قیام ہے، جو اس موجودہ رجیم کے آنے کے بعد ممکن ہوا۔ اس سے پہلے ترکی معاشی لحاظ سے بہت برے حالوں میں تھا۔ ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہوتی ہے، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کا بنیادی طور پہ جو کام ہے وہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کی حالات کو اچھا کرنا ہے۔
اگر آپ ملکی حالات کو اچھا کرنے کے حوالے سے، عوام کی پریشانیوں کو دور کرنے کے حوالے سے کام کریں گے تو لوگ آپ کو بالکل ویسے ہی چاہیں گے، لوگ آپ کے لیے بھی اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عوام کے دکھ درد کا، عوام کی معیشت کا احساس نہیں کریں گے تو پھر کوئی آپ کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ جب آپ کی کیبنٹس اپنے دوستوں، اپنے وزیر اور مشیر اپنی ذاتی دوستوں کی بنیاد پر لگانے والے لوگوں سے بھریں گی، جب آپ حکومت کو اپنے رشتہ داروں میں رکھ کے چلائیں گے، چاہے آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بحیثیت پولیٹیکل ورکر عوام کے دل میں اپنی ہمدردی پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ رجب طیب اردگان کی کامیابی ان کی اپنے عوام کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہے کہ جس پر فوکس کر کے انہوں نے اس ملک کی معیشت، عوام کی معیشت اچھی کرنے کی کوشش کی، اور الٹیمیٹلی آج کا ترکی آپ کے سامنے ہے جو ہر دنیا کے ملک سے برابری کی سطح پہ بات کرتا ہے۔ اگر آپ طیب اردگان کو آج مسلم دنیا کے اندر واحد اٹانومس لیڈر کہنا چاہیں، واحد ایسا لیڈر کہنا چاہیں کہ جو اپنی اقدار پر فخر کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے درمیان روٹس بنا کر کام کرتا ہے، تو شاید آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم ویڈیوز یا موویز بنا لینے سے دنیا پہ چھائیں گے؟ نہیں۔ لیکن آج ترک ڈرامے، ترک ثقافت، رجب طیب اردگان کی ایک بڑی کامیابی یہ رہی ہے کہ اس نے بھرپور طریقے سے پوری دنیا کے اندر اپنے چند ڈراموں کے ذریعے سے پھیلا دی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے جو یہاں حکمران طبقہ ہے ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر لوگوں کی معیشت اچھی کریں گے تو یہی وہ رستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم حکمران اپنے عوام کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن بنائیں گے کہ وہ ہمیں نسلوں تک یاد رکھیں گے، ہماری تمام کی تمام باتوں کی کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی تعریفیں کریں گے۔ آج کے دن بس میں آپ سے یہیں تک کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حکمرانوں سے پھر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عام عوام کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیجیے، اور اپنے عزیز رشتہ داروں سے، چاہے کوئی بھی آپ سیاسی جماعت ہیں، اپنی کیبنٹس کو پاک کیجیے، میرٹ پہ لوگوں کو لائیے۔ اگر آپ میرٹ پہ لوگوں کو لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بھی کسی وقت ترکی سے مزید، بلکہ کسی دنیا کے بڑے عظیم معاشی طاقت سے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔